یہ جمعرات کی جو شام ہے، اس کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 13 باب سے 31 آیت سے میں آپ کے لیے خدا ان کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کروں گا۔ The Gospel of Saint John, chapter 13, verses 31 to 35۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ اردو کی بائبل میں پیج نمبر 98 ہے۔ یوں لکھا ہے خدا ان کے پاک کلام میں: جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ آئے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قدوس مہربان پاک خدا، ہم آپ کے سندر چرنوں میں آتے ہیں۔ آپ کے منہ کی باتوں کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، یہ زندہ کلام کے لیے جس میں زندگی ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے۔ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے پاک روح کے لیے، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ اے پاک خدا، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے اور ہمارے دھیانوں کو، خیالوں کو اپنی طرف مائل کیجیے، یسوع کے سندر نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی شاید اس لفظ سے واقف نہیں ہیں، مانڈے تھرسڈے، بٹوین پام سنڈے اینڈ گڈ فرائیڈے، دس تھرسڈے، یہ مبارک جمعرات بہت اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاطینی جو لفظ جس کا مطلب ہے کمانڈ، حکم، اور خدا اس مسیح نے یہ حکم ہمیں دیا، اور یہ حکم بظاہر بہت چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ نیا حکم خدا نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ لو، دا پاور آف دس لو۔ جب میں خداوند کی محبت کے بارے میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک ایسی محبت ہے جو مکمل ہوئی۔ اس دنیا کی جو محبتیں ہیں، یونانی زبان میں محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں کوئکلی، پہلے میں نے ان باتوں کو آپ کے ساتھ باندھا محبت کے حوالے سے، تو میں جلدی سے ان الفاظ کو آپ کے ساتھ بانٹ لیتا ہوں، تاکہ آپ یہ جو محبت اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے کو ہیں، اس کو آپ بہتر طور پر جان سکیں۔ یونانی زبان میں محبت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایروس، EROS۔ ایروس جو محبت ہے، یہ فزیکل یا اب کہہ لیں کہ جو جسمانی محبت ہے، شہوت پرستی جس میں پائی جاتی ہے، یہ وہ محبت ہے۔
اور فلم انڈسٹری میں اس نام کے حوالے سے ایک پروڈکشن کمپنی بھی ہے. اس محبت کو آپ جتنی بھی فلم انڈسٹریز ہیں، جن میں بالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ ہے، جو بھی فلم انڈسٹریز ہیں، ان میں جو فلمز بنتی ہیں افیئر کے بارے میں، محبت کے بارے میں، اس میں یہ محبت پائی جاتی ہے. ایک محبت جو ہم اپنے بھائیوں سے رکھتے ہیں، اپنے خاندان سے رکھتے ہیں، اپنے قبیلے سے رکھتے ہیں. فلے فیلاڈیلفیا جو لفظ ہے، اس کی جو روٹ ہے، جڑ ہے، وہ فلے ہے. یہ بھی یونانی زبان کا لفظ ہے. اور یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے عزیزوں سے رکھتے ہیں. خاندانی محبت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بردرلی لو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے بارے میں ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں، اور امریکہ میں ایک جگہ بھی ہے فیلاڈیلفیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں صرف جو تیسرا لفظ جو ہے، جو بہت اہم ہے، اگپے. اگپے لفظ جو ہے، یہ ڈیوائن لو ہے، اللہ ہی محبت ہے. اس میں سیلف گیونگ لو پایا جاتا ہے، لازوال محبت ہے، سیلف سیکریفیشل لو ہے، قربانی پائی جاتی ہے. اس میں لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دینے کا نام ہے. اور جب خدا یسوع مسیح نے حکم دیا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، تو یہاں پر جو یونانی زبان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اگاپے لو ہے. آج کی شام دو اہم باتیں ہوئیں. خدا یسوع مسیح نے اس فسح کے وقت، پاس اوور، جو کہ اس بات کی یادگاری تھی کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکلے اور انہوں نے اس رات جو ہے وہ برا ذبح کیا، اور ان کے پیلوٹے جو ہیں وہ بچ گئے، اور مصریوں کے پیلوٹے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. خدا ان کا فرشتہ آیا اور ان کے جو پیلوٹے تھے وہ مر گئے. اس بات کی یادگاری میں پاس اوور، فسح جو ہے وہ منائی جاتی. خدا نے کہا کہ میری یہ بڑی خواہش تھی کہ میں دکھ سہنے سے پہلے اس فسح کو کھاؤں. اب جب ہم اس تمام واقعے کو دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے ایک ایسا کام کیا جو کہ بہت ہی حیران کن تھا. شاگردوں کے لیے وہ ناقابل قبول تھا. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور خداوند نے کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. اور خداوند نے ایک درس دیا کہ تم پر بھی یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھو. اب اس میں بہت ڈیپ میننگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. بہت سارے چرچز میں فٹ واشنگ کی رسم ادا کی جاتی ہے. There's nothing wrong with that. لیکن جو بات خدا یسوع مسیح نے جو حکم دیا، آج شام ہم جب پاک اشا کو منانے کو ہے، بہت سارے چرچز میں شاید اس رسم کو ادا کیا بھی جا رہا ہے ڈیو ٹو ٹائم ڈفرنس، لیکن اس خاص پاک جمعرات کو، اس خاص موقع پر ہم اس بات کو یاد رکھیں خداوند یسوع المسیح کی حلیمی اور انکساری کو، کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 13 باب، اس کی پہلی 17 آیت میں، اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اٹ واز اے ریڈیکل کائنڈ آف دا تھنگس. اس کلچر میں جب کوئی کسی کے گھر آتا تو اس کے پاؤں دھوئے جاتے، اس کے لیے جگہ جو ہے مخصوص کی جاتی. خداوند یسوع مسیح جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، اس نے وہ برتن لیا، اپنی کمر کے پٹکا باندھا، ٹاول لیا، اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. خدا یسوع مسیح کی جو گریٹنس ہے، جو ان کا بڑا پن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن خداوند نے ایک حکم دیا، مرکز کا انجیلی بیان اس کا 10 باب اس کی 44 آیت کو دیکھیں گے کہ تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ دوسرے کی خدمت کرے۔ مرکز اس کا 10 باب اور اس کی 44 آیت۔ اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ That was the mission of this servant king۔ اس خادم کا یہ کام ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ It's a beautiful illustration of the humility of our Savior, Lord Jesus Christ۔ Then جو دوسرا جو خاص کام ہے، the institution of the Eucharist، اس میں ایک نیا حکم خداوند نے جو دیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیا حکم جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ لوکا کا انجیلی بیان اس کا 22 باب اور اس کی 20 آیت۔ The Gospel of Luke chapter 22 verse 20۔ خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ اور اس طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ So it's a beginning of the new era۔ ایک نیا عہد ہے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاس اوور لیم ہے، دا لیم آف گاڈ، جس کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرومسڈ لیم ہے، وہ برہ ہے۔ اور یہاں پر دو جو ہم دیکھتے ہیں پاک شاہ کے وقت جو سمبلز ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں روٹی اور مہ، جو کہ اس کے خون کی اور اس کے بدن کی علامت ہے، اور خون میں زندگی ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ اٹ واز سو کروشل، اٹ واز سو امپورٹنٹ کہ یہ جو برہ تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسوڈس چیپٹر 12 میں جو برہ جو ہے وہ گھر سمیت جو ہے اسرائیل کے لیے ذبح کیا گیا، اسی طرح یہ ضروری تھا کہ یہ برہ جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھے۔ 1 Corinthians chapter 11 verse 26۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ It's a wonderful remembrance of the love of Christ۔ ہر ایک مذہب میں کوئی نہ کوئی خاص موقع ہوتا ہے، یادگاری ہوتی ہے جس کو منایا جاتا ہے۔ جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں وہ حضرت امام کی اس شہادت کو یاد کرتے جو کربلا میں ہوئی، محرم 10 محرم کو، نام 10 محرم کو وہ ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طرح ہم انگلینڈ میں ریمیمبرنس ڈے جو ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، in the memory of all the soldiers those who have given their lives for the sake of the world، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تاکہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو خدا یسوع مسیح نے یادگاری قائم کی جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، بہت سارے چرچز ونس ان منتھ کرتے ہیں، جیسے میری ٹریڈیشن ہے، بہت سارے چرچز ایوری سنڈے اس بات کی یادگاری کو مناتے ہیں۔ سو the method and the time is not a matter، لیکن اس بات کو یاد رکھنا وہ بڑا ضروری ہے، اور اٹس اے میل آف یونٹی، رفاقت اور یگانگت کی یہاں پر ہم بات دیکھتے ہیں، اور سب اس بات کو جانتے ہیں کہ
جب ہم خداوند کی پاک میز پر آتے ہیں تو ہم خداوند کی محبت کو یاد کرتے ہیں. سو دس ورڈ گاپے، سیلف گیونگ لو، جس میں خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں کہ جو ضروری بات ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اپارٹ فرام فٹ واشنگ اینڈ سیلیبریٹنگ دا ہولی کمیونین، اگر ہم روایتی طور پر صرف پاؤں دھوتے ہیں، اگر ہم روایتی طور پر ٹریڈیشنلی صرف ہولی کمیونین لیتے ہیں، بٹ اف دیر از نو پریکٹس آف دا جینوئن لو، میں ہی سمجھتا ہوں کہ محبت کا جو آرٹ ہے، جو ہنر ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری لو میرج ہوئی، اور پھر وہ کورٹ میں جاتے ہیں اور جا کر جج کے سامنے کہتے ہیں جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر، اور میں ڈائیورس لینا چاہتی ہوں یا لینا چاہتا ہوں. ویئر از لو؟ ویئر از دیٹ بائنڈنگ فورس؟ بیکاز دا پیپل دے ڈونٹ نو دا آرٹ آف لو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک گاڑی خرید لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اچھی سی گاڑی خرید کے تو اسے اپنے ڈرائیو میں آپ پارک کر دیں یا گیراج میں پارک کر دیں، اور اسے آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ چلانا نہیں جانتے، صرف آپ نے خرید لی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یو مسٹ نو دا آرٹ. آپ کو ہنر آنا چاہیے اس گاڑی کو چلانے کا. دیٹ از اے پرابلم ان اوور ریلیشن شپ، ان اوور ایوری ڈے ریلیشن شپ. پیپل آر گیٹنگ میرڈ. میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا، اٹس اے ریئیکشن آف یور کیمیکلس. جو باڈی کے اندر جو کیمیکلز ہے نا، اور مجھے یہ لڑکی بڑی پسند ہے جی، مجھے یہ لڑکا بڑا پسند ہے، شادی ہوگی جی، دس از لو میرج. بٹ اف دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو ٹوگیدر in the living relationship, it's the same. Your relationship with your Christ. صرف پاؤں دھو لینا یا اس پریکٹس کو کر لینا روایتی طور پر، یا پاکشاہ لے لینا روایتی طور پر کہ سب لے رہے ہیں میں بھی لے لیتا ہوں، اگر وہاں پر ہم ایک روٹی اور میں شامل ہوتے ہیں، ایک طباق میں شامل ہوتے ہیں، وائی ناٹ آفٹر دا چرچ؟ اس چرچ کے بلڈنگ سے باہر آنے کے بعد ہم کیوں ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے؟ لو از اے ونڈرفل گفٹ فرام گاڈ. یہ خداون کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو خداون نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے. ہم اس سے اس محبت کو حاصل کرتے ہیں. وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ان اوور ایوری ڈے لائف، دیٹ از اے ریفلیکشن آف دا ڈیوائن لو. ہمارے اپنے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ہم ایسی محبت کر سکیں، لیکن خداون کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں اکوپ کرتا ہے، وہ ہمیں امپاور کرتا ہے. یو کینٹ اچیو اور یو کینٹ ارن دس لو. آپ اپنی مذہبی ریاضت سے، اپنی کوشش سے اس محبت کو پریکٹس نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. دس از اے ونڈرفل ونڈرفل گفٹ آف گاڈ. کیسے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تھرو ہیومینٹی، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ. کیونکہ خدا کی محبت جو ہے وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے. اس قابل بناتی ہے جی، تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ اس محبت کو بانٹ سکتے. خدا کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. خدا اس مسیح نے سلیب پر جان کرنے کی حالت میں یہ کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. We are carrying the compassion and the love of God. خدا کی جو محبت ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے درد مندی کا جذبہ اپنے اندر رکھ سکیں. بیکاز دس لو، دس اگاپے لو از اے ڈیوائن ایٹریبیوٹس جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم دوسروں پر مہربان ہو سکیں، بوتھ ان دا چرچ اینڈ آؤٹ سائڈ دا چرچ. نہ صرف اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھیں، بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنا یہ اگاپے لو کی ایک خاص صفت ہے. لو with the people, those who are around you. Maybe they are not related to you. ہو سکتا ہے وہ آپ کے دوست نہ ہوں،
ہو سب آپ کے ریلیٹیوز نہ ہوں، لیکن یہ محبت ہمیں دشمنوں کے ساتھ محبت کرنے پر مائل کرتی ہے۔ یہ جو خداوند جس محبت کی بات کرتے ہیں کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، اینڈ دس از اے کمانڈمنٹ، اٹس ناٹ این آپشن، دس لو جنریٹ دا یونٹی when we are sharing that meal on the altar، جب ہم اس پاک میز پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس ایک پیالے اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں، اٹس اے ویزیبل پریکٹس آف دیٹ لو، نو ڈسکریمنیشن، کون امیر ہے کون غریب ہے، ہم سب اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے، اس لیے ہم اس کہتے ہیں ہولی کمیونین، پاک رفاقت، پاک کھانا، جسے ہم وہاں پر ہم شیئر کرتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ بائی دا پاور آف دیٹ اگاپے لو یو کین انفلوئنس دا ورلڈ، اور اس سے دنیا متاثر بھی ہوئی اس محبت سے، اور ہو بھی رہی ہے۔ اٹس اے جینوئن لو، یہ حقیقی محبت ہے، اینڈ دیٹ لو از اے ریئل سورس آف جوائے۔ آج دنیا میں وائی دیر از اے لیک آف پیس اینڈ ہارمونی، بیکاز پیپل آر ناٹ پریکٹسنگ دس اگاپے لو جس کا یسوع نے حکم دیا ہے۔ اینڈ دس از اے ویزیبل سائن آف ڈسائپلشپ، کہ آپ کیا حقیقت میں خداوند یسوع المسیح کے شاگرد ہیں یا نہیں۔ اس سے دنیا جانے گی کہ تم یسوع کے شاگرد ہو۔ اور بہنوں بھائیو، یہ ایک بہت بڑی ہم اگزامپل سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے یہ محبت ہمارے اندر متحرک ہو سکتی ہے، ایکٹیو ہو سکتی ہے؟ when we are celebrating the Holy Communion, when we are coming to the church, we need to pray to God۔ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند اس محبت کو میرے اندر ایکٹیویٹ کر دے نا، یہ متحرک ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اندر اس محبت کو لیے پھرے ہیں، لیکن وہ پیسو ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ متحرک نہیں ہے، وہ ساکن ہے۔ نو ڈاؤٹ دے آر ہیونگ سچ لو ان سائڈ، وہ اس گفٹ کو لے کر پھر رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ پریکٹسنگ دیٹ گفٹ، اس گفٹ کو وہ پریکٹس نہیں کرتے۔ ہمیں اس کو پرسنل پریفرنس دینے کی ضرورت ہے، اہمیت دینے کی ضرورت ہے ذاتی طور پر۔ اینڈ فار دیٹ سیک یو نیڈ ٹو اڈاپٹ دا مائنڈ آف کرائسٹ۔ پالوس کہتا ہے کہ اس کے ہم شکل بن جائیں۔ عزیزو، ٹوڈے ایز وی آر گوئنگ ٹو celebrate this Maundy Thursday, we are remembering the humbleness, the servanthood of our Savior Lord Jesus Christ as we are coming to the table۔ جب ہم اس پاک میز پر آنے کو ہیں تو عزیزو، ضروری بات ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے ہم شکل بن جائیں۔ جیسی محبت اس نے کی، جیسی فرمانبرداری اس نے کی، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس سے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی۔ جیسے اس نے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور یوحنا کا انجیل میں 17 باب بہت خوبصورت ضرور پڑھیے گا کہ اے باپ، جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے اس کو مکمل کیا، میں نے تیرے حکم کو پورا کیا، میں نے تیرے ارادے کو پورا کیا۔ ہم ضرور اس بات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس کو محسوس کریں، اس بات کی ضرورت کو سمجھیں کہ دنیا میں اس وقت جو اگاپے لو، جو حقیقی محبت ہے، اس کا فقدان ہے۔ And that love should be visible in our homes, in our society, in this world. People, they must know that we are the children of God، کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میں چرچ میں میسیج دے رہا تھا تو میں وہاں پر موسٹ آف دا پیپل دے ور انگلش، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یور فور فادر دے وینٹ ٹو سب کانٹیننٹ اینڈ افریقہ، سو دے وینٹ دیئر ود دا بائبل،
with the love of God. So they were carrying this wonderful book. They were carrying the cross, and the people, they received them wholeheartedly. लोगों ने इस मोहब्बत की वजह से अपने आप को उनके हाथों में दे दिया, उन्होंने खुदाम को कबूल किया। लेकिन हम देखते हैं कि nowadays people are not carrying the word of God. They are not going to serve the community, but they are going with the armament, with the guns, with the missiles, and they are creating hatred in the world. लोग उनसे नफरत करते हैं, लोग उनसे प्यार नहीं करते, because you are killing the innocent people. If you'll go to the world with the love of Christ, with the Christ in your heart, if you'll practice that agape love, definitely people, they will come back to Christ. लोग खुदाम को कबूल करेंगे। आज हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर करने की जरूरत है कि क्या इस दुनिया में हम उस मोहब्बत को, उस मेहरबानी को, उस दर्दमंदी को हम बांट रहे हैं जिसकी इस कलीसिया में, इस दुनिया में जरूरत है। When we are coming to the table, जब हम पाकशा को लेने के लिए आते हैं, क्या आप उस कमिटमेंट को, उस वादे को जो आपने खुदाम के साथ किया, वी आर सेलिब्रेटिंग द कमिटमेंट, नॉट ओनली द कम्युनियन। खुदाम ने कहा कि मैं एक नए अहद को, एक नए दौर को शुरू कर रहा हूं। Well, there is a hatred in this world, the self-centeredness in this world. We need to carry the love of Christ. हमें खुदाम की मोहब्बत को लेकर जाना है। आइए हम दुआ मांगें, खुदाम का शुक्र करें इस खूबसूरत मोहब्बत के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दोपहर 2 बजे ऑनलाइन मैं प्रीच करूंगा। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत चर्च है एक बॉल टाउन में, वहां पर कलीसिया जो है उन्होंने मुझे मदऊ किया है और मैं ऑनलाइन जो है इस खुदाम के कलाम को बांटूंगा। आप मजीद भी इस बारे में जरूर सीखिएगा। यूके टाइम के मुताबिक 2 बजे और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे ये ऑनलाइन जो सरमन है वो मैं खुदाम के लोगों के साथ बांटूंगा। 2 बजे यूके टाइम के मुताबिक सर्विस शुरू होगी और रफली 3 बजे के करीब मैं खुदाम का पाक कलाम जो पेश करूंगा। तो यूके के टाइम अब 2 बजे से लेकर तो तकरीबन 4 बजे तक की सर्विस होगी और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 6 से लेकर 8 बजे तक। तो आप जरूर इसका हिस्सा बनिए। शाम को हमारी जो पाकशाह की इबादत है वो 7 बजे है। आप जरूर इसमें आइएगा और हमारे साथ शामिल होइएगा। हमारा एड्रेस है 309 बिकरिज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च। कल सुबह हम जुलूस की सूरत में अपने चर्च से रवाना होंगे, मुख्तलिफ चर्चेज में हम जाएंगे। 9 बजे ये प्रोसेशन शुरू होगा। पहले हम चर्च में इबादत करेंगे, उसके बाद हम जुलूस लेकर जाएंगे और आप जरूर आइए और हमें ज्वाइन कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पिछले जो मेरे तजर्बात हैं कि जब हम स्लीप लेकर सड़क पे जाते तो लोग गाड़ियां खड़ी करके क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन तो स्लीप को चूमते, इट इज सो पावरफुल। तो आप जरूर आइए, अपना वक्त निकालिए और इस जुलूस में शामिल हुए। गैर कौम के लोग जब आप देखें जुलूस निकालते हैं तो हजारों की तादाद में लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे होकर तो उसमें शामिल होते हैं। तो पिछले कई सालों से हम इसको प्रैक्टिस को कर रहे हैं। तो आप जरूर आइएगा और जुलूस में शामिल होइएगा। उसके बाद 12 बजे हम वापस चर्च में आएंगे, हेस्टन एशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च में, और वहां पर जो स्लीपी कलमात हैं वो पेश किए जाएंगे। तो 3 बजे तक ये बात होगी। तो मेहरबानी करके वक्त को मुझे खाता रखिएगा। वक्त पर आएगी, ये नहीं कि चलें जी कोई बात नहीं 3 बजे खत्म होनी है बात तो हम 2:30 बजे चले जाएंगे। नो, दिस इज नॉट फेयर। आज का दिन जो है ये भी बड़ा जरूरी है, कल का दिन बड़ा जरूरी है। और फिर सैटरडे को रेडियो पर, देसी रेडियो पर 1602 पर मैं और सिस्टर बीना जो है पंजाबी जुबान में हम खुदा का पाक कलाम शेयर करेंगे। ये प्रोग्राम देसी रेडियो पर होगा, आप जरूर उसको भी देखिएगा और सुनिएगा भी। बाइबल टीवी ग्लोबल पर भी हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। और मैंने एक लीफलेट आपके साथ शेयर किया कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर अभी जो है ना 24/7 ये चैनल जो है बाइबल टीवी जो है ये हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और आप उस पर भी इसको देख सकते हैं सेटेलाइट पे। और फिर जो संडे की जो इबादत है सुबह 5 बजे सनराइज सर्विस होगी और उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश में बात होगी, पाकशा की रस्म अदा की जाएगी और फिर 1 बजे हम जो अपनी फैमिली वर्शिप है वो भी करेंगे और सेलिब्रेशन होगी। उसके बाद आपके लिए खाने का इंतजाम है, तो जरूर आप इन इबादत में शामिल होइएगा। दीज आर वेरी बिजी डेज और अगर मैं आपके फ़ोन का जवाब नहीं दे पाया या
آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 077 1899 2824، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا کہ خداوند قوت طاقت بخشے تاکہ ہم ان عبادات کو بڑے احسن طریقے سے کر سکیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے چرچ میں کچھ جو لوگ ہیں، دوست ہیں، وہ سیٹرڈے نائٹ رات کو 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک دے ول اسٹے ان پریئر۔ اور اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں پلیز آئیے، ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا۔ رات 11 سے لے کر صبح 4 بجے تک پریئر نائٹ بھی ہے، اور اس کے بعد 5 بجے ہم اردو ہندی میں جو سروس ہے اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، طلوع آفتاب کی عبادت۔ تو یہ دن بہت قیمتی ہیں، بہت ضروری ہیں، تو آپ ضرور ان عبادات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے تمام پروگرام جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں ویب سائٹ پہ بھی۔ ہماری بڑی خوشی کی بات، کبھی مجھے میسج ملا ہے کہ جو ہماری شیڈو کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے، اور جو ہماری چرچ کی ویب سائٹ ہے وہ آپ اپنے فون پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اپنے جو فون پہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو ڈیسک ٹاپ پہ، تو یہ ہے جی، یہ ہماری چرچ کی ویب سائٹ ہے، آپ سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اس میں جو پروگرام ہے وہ سارے میں نے دیے ہوئے ہیں۔ جیسے میں اس میں جاتا ہوں تو یہ جو ہے مور پیجز پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیے اپ ڈیٹ جو ہے نا، یہ اپ ڈیٹ ہے، تو اس پہ سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر ٹائم کا پتہ نہ ہو، آپ کو جگہ کا پتہ نہ چلے، تو آپ ہماری ویب سائٹ کو ضرور آپ فالو کریں، اور آپ کو سارے پروگرام جو ہے یہ مل جائیں گے۔ اس میں یہ ایسٹر کے پروگرام ہیں، اس میں آپ دیکھیے ٹائمنگ ساری لکھی ہوئی ہے، سب کچھ اس میں ہے، تو یہ آپ دیکھیے۔ اور ابھی جو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی ابھی جو میسج مجھے کیا ہے ہمارے جو مشن پارٹنرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اس بات کے لیے، اور ہماری جو جو ویب سائٹ ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل دیز برادر اینڈ سسٹر دوز آر ورکنگ ہارڈ فار۔ یہ جی ہماری ویب سائٹ ہے www.sHDO.org.uk۔ تو یہ ہماری چیریٹی کی ویب سائٹ ہے، یہ بھی تیار ہوگی جی جی، یہ ہماری ویب سائٹ۔ تو مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ کی یہ ویب سائٹ جو ہے وہ تیار ہوگی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے جو پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں اپڈیٹ ہیں ساری، تو ضرور آپ اس کو بھی وزٹ کیجیے گا۔ تو یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ہماری تیار ہوگی، سوشل ہارمنی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی، تو ضرور آپ اس کو بھی وزٹ کیجیے گا۔ تو اب دعا کریں گے آپ سب کے لیے بھی، اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو آج کی عبادات میں شامل ہونے کو ہیں، اور ایسٹر کے سارے پروگرامز کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز دیکھیں، جیسے کام بڑھ رہا ہے، میں نے آپ سے پرومس کیا، اور میں نے آپ کے لیے یہ سارا جو گیتوں کا انتظام تھا سارا یہ کیا آپ کے لیے، تو آپ بھی میرا ساتھ دیں، بلکہ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ جو اس میں انوالو ہیں جو کہ فل ٹائم کام کریں اس میں، کینیڈا میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، تو اٹس اے بگ بگ پروجیکٹ۔ اور ابھی جیسے کہ ہم اس کو سیٹلائٹ پہ لا رہے ہیں، اور اٹ کاسٹ می ٹو مچ، تو پلیز آپ ضرور ہماری مدد کیجیے، اور اسی ویب سائٹ پہ آپ جا کر تو آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چرچ کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ چرچ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے عطیہ دینا ہو۔ سو دس شوڈنٹ بی اینی ایکسکیوز کہ جی کہاں جائیں، کس کو بتائیں، کس کو دیں۔ تو اگر پھر بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 077 1899 2824۔ تو سب دعا میں جھکیں اور خدا کی شکرگزاری کریں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، وی پریز یو۔ ہم آپ کے شکرگزار ہیں پیارے یسوع جی، آپ کی اس حلیمی کے لیے، فروتنی کے لیے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور آپ نے ہماری خاطر دکھ سہا، صلیبی موت گوارا کی۔ آپ نے ہمیں خوبصورت یہ سبق دیا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ پیار خداون، ہم التجا کرتے ہیں آج کی ساری عبادات کے لیے اور اس چیز کے سارے پروگرام کے لیے کہ ان میں آپ ہماری مدد، حفاظت اور رہنمائی فرمائیے گا۔ اور پھر یسوع جی، ہم دعا کرتے ہیں تمام جگہوں کے لیے جہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں، لوگ آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر پا رہے، خدا آپ انہیں میں بڑی برکت دیجیے گا، ان کی حفاظت کیجیے گا۔ اور پھر یسوع جی، ہم تمام کلیسیاؤں کے لیے، خادموں کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں، جتنے لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں آج کا تمام دن آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ہم التجا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے تیرے گھر میں نہیں آ پا رہے، پھر یسوع جی خاص طور پر ہم گوازر جی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے بندی کو چھو اور انہیں قوت طاقت دے،
ہم اپنے سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے برکت چاہتے ہیں جو کہ تیاری میں ہیں، تاکہ اس عبادت کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکیں۔ ہم سنڈے اسکول ٹیچر کے لیے، چازیہ کے لیے، تمام ایلڈر صاحبان کے لیے، کوائر لیڈرز کے لیے، بالخصوص سہیل ڈین صاحب کے لیے، راجن کے لیے، اور اے پیارے خداوند، ہم ان تمام لوگوں کے لیے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو تیرے نام کو جلال دینے کے لیے خدمت میں سرگرم عمل ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت دینا۔ ہمیں پیر خدا تو اپنے ہاتھوں میں لینا اور ہماری رہنمائی کرنا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، سب اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض معاف کر، آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا، اور حضور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بیکاز یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور میرے ساتھ جو ایلڈر صاحبان ہیں، جو دوست ہیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تاکہ خدا ان کے نام کو ہم جلال دے سکیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں باقی بھی جو بہن بھائی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے چرچز میں بڑھ چڑھ کر خدا ان کے خادموں کے ساتھ مل کر کام کیجیے، کیونکہ وقت بہت قریب ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ پادری نوبل کو اجازت دیجیے، اور آپ سے ملاقات ہوگی دوپہر لائیو، جو ہم 2 بجے پروگرام کرنے کو ہیں اس میں، اور پھر شام کو چرچ میں بھی جو سروس ہے لائیو براڈ کاسٹ ہوگی۔ اگر آپ کسی وجہ سے چرچ میں نہیں آ پا رہے تو آپ ضرور ہمیں شام 7 بجے جوائن کیجیے گا، اور آئندہ میں جتنے پروگرام ہیں سارے لائیو براڈ کاسٹ ہوں گے، لیکن بریک فاسٹ شو جو ہے وہ ہوپ فلی اگر منڈے کو میں دیکھوں گا کہ، کیونکہ اس لانگ لانگ ویکینڈ، لیکن خدا ہم سے دعا کیجیے گا، خدا ہم کو وہ طاقت بخشے تاکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ منڈے کو صبح آپ کے ساتھ جوائن کر سکوں۔ تو خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔